اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ بد اللہ شریف کے ذکر پاک صدقے تمام حضرات دی دلی دعا مقبول ہو اسلام آباد دے شہداء خالق درجات بلندی عطا فرمائے انہوں دے الواحدین میرے ساتھیوں اللہ پاک بہت صبر بہت حوصلہ بہت استقامت عطا فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں سند اشرف حاصل کرتا ایک دعا ہے جو تمام مسلمانوں تقریباً زبان یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک باقاعدہ آیت دا آخری حصہ ہے اس تو پہلے بھی ویسے آیت موجود ہے پوری آیت مجیدہ ہے یہ مطلب تے سارے جانتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اے اللہ ہماری دنیا بھی حسین کر دے اور ہماری آخرت بھی حسین کر دے وقنا عذاب النار اور اے ہمارے رب اس آگ سے ہمیں بچا لینا جو تو نے دشمنان دین کے لیے تیار کر کے رکھی ہمیں اس آگ سے بچا دینا ہمیں اس آگ سے بچا دینا یہ آیت مجیدہ جی تو ابتدا دی نا جی اتھو اللہ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا میرے ہی بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر دے دنیا بہتر کر دے اور جو دنیا ہم سے مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقٍ جو ہم سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مانگتے ہی دنیا ہے تو ہم دنیا دے دیتے ہیں کہ ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اس دنیا دے دیتے ہیں مال مانگتا ہے اسی مال دینے اولاد مانگتا ہے اسی اولاد دینے پھر وڈا مکان مانگتا ہے اسی دے دینے اللہ فرماتا ہے جو مانگتا ہے اسی دے دینے لیکن جنہا ساتھ آخرت کی گل نہیں کرتا اسی دی آخرت دے متعلق کوئی ذمہ دار نہیں جنہا دنیا مانگتا ہے اس دنیا دے دو قسم کے لوگ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ انہی بندوں میں سے ایسے بندے ہیں یقولو ربنا آتنا فی الدنیا جو صرف دنیا مانگتے ہیں جو دنیا مانگتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فی الآخرات من خلاق ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا وَمِنْهُمْ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اور انہی بندوں میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو ہم سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں الحمدللہ جنہا مطلب میرے سامنے بیٹھا یقین نصیب میری دنیا تو نہیں مانگتے دنیا منگنا بھی سادہ حق ہے اللہ کو اور آخرت کا بھی منگنا سادہ حق ہے یہ مطلب دنیا بھی بہتر وہی کر سکتا ہے اور آخرت بھی بہتر وہی کر سکتا ہے یہ لفظ حسنۃ ہوگا تو جو فرماؤ حسنتاً دنیا بھی کر دے حسنتاً اور آخرت بھی کر دے حسنتاً اللہ فرماتا ہے میں بندے نو کھجل نہیں کرتا در در تے نہیں رولتا دنیا و آخرت نو تساں بہتر کر لینا کی کرنا چاہتے ہیں میں کہ اللہ حسنتاً حسنتاً خالق کائنات فرمایا ایک کوئی گل دسنا توڑے دووے مسئلے آ جائے زیادہ درہ تے تو میں نہیں کرتا دروازہ ایک دسنا تے مسئلے دووے آ لو جائے وہ دے واسطے بھی آیت مجیدہ موجود ہے الحمدللہ سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت مجیدہ کیونکہ لفظ حسنتاً جناب نے ذہن چٹکا لیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً دنیا بھی کرتے حسنہ اور آخرت بھی کرتے حسنہ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ایک محمد کی زندگی پڑھ لو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت
رسول پاک دی حیات طیبہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. جنہیں دنیا بہتر کرنی ہے وہ بھی سیرت مصطفیٰ پڑھے اور جس آخرت بہتر کرنی ہے وہ بھی سیرت مصطفیٰ پڑھے. میرے محترم سامعین یہ دنیا دی بہتری ساری دنیا چاہتی ہے, آخرت دی بہتری بھی سارے مسلمان چاہتے ہیں, لیکن فرق ہے کہ دنیا کے جننے مسلمان نے وہ دنیا منگن وچ ایک دوسرے نال اختلاف نہیں کرتے, آخرت منگن واسطے ایک دوسرے نال اختلاف کرتے. میرا خیال جناب تک گل پہنچ جب اس دنیا منگنے وہ تو سارے سے کٹھے ہوئے. اہل حدیث بھی پتر منگتا ہے, اسی بھی پتر منگنے ہیں. اہل سنت بھی کار منگتا ہے, اسی بھی کار منگنے ہیں. دیوبندی بھی مکان چنگا منگتا ہے, اسی بھی مکان چنگا منگنے ہیں. یعنی دنیا منگن والے سارے کٹھے ہیں. یعنی جب ربانہ آتنا پھر دنیا دی گل کرتے ہیں وہ تو دنیا اہل سنت بھی وہی منگنی ہے, اساں بھی وہی منگنی ہے, اہل حدیثاں بھی وہی منگنی ہے, دیوبندیاں بھی وہی منگنی. دنیا تو سارے دی ایک ہے. یہ مطلب دنیا سارے مسلمانوں دی ایک ہے, آخرت سارے دی ایک ہے. توجہ فرمائی اس دنیا تے ہر شے اسی منگنے ہیں رل کے تے آخرت واسطے وکھرے وکھرے ہو جانے. آخرت واسطے اسی کدی شیعہ ہو جانے, کوئی سنی ہو جاندے, کوئی اہل حدیث ہو جاندے, کوئی دیوبندی ہو جاندے. کیونکہ دیوبندی سمجھتا ہے کہ میری آخرت اس سے کل بہتر ہے کہ میں دیوبندی رہوں. اہل حدیث سمجھتا ہے میری آخرت اس واسطے بہتر ہے کہ میں اہل حدیث رہوں. جڑے شیعہ کو بندہ آ کے تو سنی ہو جائے وہ آتا میں آخرت خراب کروں گا. یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ آخرت واسطے ہی سنی ہے, آخرت واسطے شیعہ ہے, آخرت واسطے اہل حدیث ہے, تے آخرت واسطے ہی وہ دیوبندی. آخرت واسطے, آخرت واسطے وہ جڑی آخرت ہے وہ دے وچ جڑی دلچسپ ترین چیز ہے وہ دا نام جنت. جڑے بندے چپ ہو گئے میرا حال وہ جنت کو پتہ نہیں کی سمجھ. اس تو پتہ ہے نا شاعران نے نا بندے خراب کر چھڑے نا کہیں انہاں آکھ چھڑے اللہ نو سانو تیری جنت چاہیے تو اپنی جنت اپنے کول رکھ. کئی اس طرح بندے ایسے بگڑے بندے وہ جنت کو ٹلے مارتے ہیں. میں شیعہ تو حیران ہوں, میں شیعہ تو جڑے شیعہ شاعر لکھتے ہیں کہ ایک شعر کسے لکھ چھڑیا کہ پتہ نہیں شعر پورا نہیں ہوتا, تو میں ویسے گل سنا دوں تو یاد آ جائے. وہ آتا میں کربلا وال پہ جانتا سا تو مگروں میں جنت آوازاں دیندی سی ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ. تو میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. یاد آ گیا ایک شعر ہے کہ میں جانتا سا پہ کربلا جسے شیعہ لکھا ہونا تجھے تو کربلا کاٹی جائے. وہ آتا میں کربلا پہ جانتا سا تو مگروں میں جنت آوازاں دیندی تھی ادھر آ جا ادھر آ جا. تو میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. میں ٹر گیا کربلا, میں کہ جنت پیچھوں آوازاں بھی مار دے آوازاں مجھے جنت دی کڑی لوڑ. بندہ پوچھے وہ جنت کے لیے جی کربلا دے پٹھے پاسے کیا بات تیری چاندہ تو کربلا ہے کہ جنت مغروں آوازاں دیتی ہے. وہ کربلا دے پچھلے پاسے جنت نہیں, جدھر کربلا ہے ادھر جنت ہے. زندگی کی جنت کی توہین دا نہ شعر سننے جی نہ جنت کی توہین دا وہ کوئی قصیدہ نہیں جیدے چی جنت کی توہین ہو. میں نے افسوس لگتا ہوں نہ بندے تے سانو تیرے جنت نہیں چاہیے پھر تینوں دوزخ چاہیے دوزخ لگا جا. میں اس شیعہ تو حیران ہے جنت اپنی جنت اپنے کول رکھ تو اڈا نہیں دل کرتا حسنین دی جاگیر ہوئے اس جنت کا متمنی اہل سنت ہے, اس جنت کا متمنی اہل حدیث ہے, اس جنت جان واسطے تیار دیوبندی ہے, اس جنت جان واسطے تیار شیعہ ہے. ایک ہی تو شاید ہے آخرت کچھ بہترین جدا نہ جنت ہے. اس واسطے ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے, آخرت کو بہتر چلتا ہے. حد دے وے کہ جڑے بندے 100 نماز پہ پڑھتے ہیں وہ بھی جنت واسطے تے جڑا بچ دھماکہ پہ کرتا وہ بھی جنت واسطے. تو سمجھی کافر ہے, وہ سجدے وچ بھی ہون گے تو تو سمجھنا ہے کافر ہے. انہوں نے مارے گا تو سیدھا جنت تک چلا جائے گا. میرے عزیز دوستو اس جنت واسطے بندے کوڑا کٹ دے, اس جنت واسطے بندے کوڑا ٹک دے.
اس جنت واسطے ہی بندے مجلس کراندے نے، اس جنت واسطے ہی بندے مجلس منع کردے نے تے ڈکدے نے۔ یہ دا مطلب ہے ہر مسلمان دے ذہن چ ایک ہی گل ہے کہ جتھے میں کھلوتا ہوں یہ رستہ صحیح ہے تے جاندا کتھے؟ جنت نو۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہر بندہ جنت وچ جانا چاہتا ہے، میں سائی گل آیا میں ایتھے ہی آنا سی، آ گیا، قاضی صاحب بھی ایتھے ہی آ گئے، وہ ہور پاسے آئے نے، میں ہور پاسے آیا، میں نہ ہور پاسے آئے نے، آئے پھر ایتھے، میں ہور پاسے آیا تو آیا پھر ایتھے، حبیب صاحب کسی ہور پاسے آ رہے ہیں تو آنا پھر ایتھے ہی۔ یہ مطلب منزل سارے دا ایک ہے۔ اللہ دیا بندیا اینے سنگ پساد ہے نہیں، منزل تے حسنین دی جاگیر ہوئی ہے، جانا تے حسنین دی جاگیر دی سارے چاہتے ہیں۔ تھوڑی توجہ ہو گئی۔ میں نا جی سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ تھوڑے سامنے پڑھن لگا، ایک چار کو آیتاں نے اے جناب دے سننی۔ یہ جڑا بندہ کسی شیعہ نو آکھے نا سننی ہو گیا، وہ دل کرو گے ناک تے ٹکر مار تو میرا مذہب بدلنے والا کون؟ اے حدیث نو بندہ آکے سننی ہو جا، وہاں دا جاتا میں اپنا عقیدہ خراب کرنا۔ اس ساڈے چ حوصلہ ہی نہیں کہ کوئی بندہ شیعہ نو آکے سنی ہو جا، سنی آکے تو شیعہ ہو جا، یا حدیث آکے دیوبندی ہو جا، دیوبندی۔ ساڈا حوصلہ نہیں برداشت کریے۔ اے صحابہ کرام دا ایڈا بڑا حوصلہ سی کہ انہوں نے عیسائی آ کے آندے سان عیسائی ہو گئے۔ تہاڈا کی خیال ہے میں ناول پہ پڑھنا، میں قرآن پہ پڑھنا؟ صحابہ نو عیسائی آندے سان عیسائی ہو جاؤ، تے یہودی آندے سان یہودی ہو جو مسلمان نہ رہو۔ وہ نہ کہ اللہ دے بندے ہو سانتے بہت چھٹ کے اسلام قبول کیتا، اب وہ عیسائی کیوں ہوئی، اب یہودی کیوں ہوئی؟ وہ صحابہ نو پوچھنے کہ یہودی تے عیسائی تسی مسلمان ہوئے کیوں؟ تو ہمیں گل دس دیا جی پکی، جڑے عرب تے بدو سن جاہل، انہاں چ پڑھے لکھے بندے عیسائی سن تے یا یہودی سن، جڑے عرب تے بندے سن جاہل تے بدو سن، انہاں کا پتہ نہیں سن، وہ بہت زیادہ جاہل سن تے جڑا وچوں سیاںا سی وہ ابو جہل سی۔ سارا پنڈ جاہلاں دا تے جڑا وچوں سیاںا سی وہ ابو جہل۔ پڑھے لکھے بندے وہ عیسائیاں تے یہودیاں نوں سمجھدے سن، عیسائیاں تے یہودیاں کو جاہل گلاں کراندے سن پیغمبر نال کہ تسی گل کرو، تسی پڑھے لکھے نہیں۔ انہاں کہ گل اسی کرنے آ، انہاں جا کے مسلماناں نوں آکھیا کہ تسی مسلمان کیوں ہو؟ انہاں آکھیا اسی جنت واسطے نجات ہو گئی، اللہ دے عذاب تو بچ جائے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اسی دنیا بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، آخرت بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا اچھی گزارنا چاہتے ہیں، تقوی دی، اگے جا کے جنت حاصل کریں گے، جہنم تو بچ جائے۔ انہاں آکھیا تہاڈے علم چ ہونا چاہیے ہے جنت چ صرف یہودیاں جانا ہے تے یا عیسائی جانا۔ تسی میرے لو انج ویندے جے میں بیان نہ پئی یہودیاں جانا تے عیسائی جانا، میں انہاں دی گل پہ سنانا۔ اللہ دے بندے بندے میرے منہ لو ویندے پہ کی پہ گلاں کرنے، کتھوں آ گیا تو؟ جنت یہودیاں جانا تے عیسائی جانا۔ صحابہ نو آ کے کہندے سن یہودی تے عیسائی، جنت چ یا کوئی یہودی جا سکدا ہے تے یا کوئی عیسائی جا سکدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، کہنے لگے آگے ان سے وہ یہودی اور عیسائی کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودن او نصارا، جنت میں یا یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا، یا نصارا جائیں گے یا یہود جائیں گے۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے حبیب انہاں مسلمانوں نو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، انہاں نال گل میں کرے اج تانوں آدھے نہ آ کے یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو، انہاں نال میں گل کرنا، وہ جڑی اللہ گل کیتی ہے وہ اج دا میرا موضوع ہے، وہ دے تھوڑی جی میں گفتگو کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ جو آ کر یہودی اور عیسائی تمہیں کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تل کا امانیہم، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ مطمئن رہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ یہود و نصارہ کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، انہوں نے دل کرنا ہے کہ اسی جنت جائیے کہ اندروں کنڈی مار لی، کسے اور بندے نو اندر میں جان دیں گے۔ یہ یہودیاں تے عیسائیاں دی خواہش ہے کہ اسی جائیے تے اور پھر آکھو جی اور
کوئی نہ جائے تسا بھی پھر ٹر کے پورے سائیوال تے علاقے چ دیکھ لو جیڑا آکھے نہ صرف اساں جانے سمجھو دے ذہن چ یا یہودی ہے یا عیسائی یا یہودی دی فطرت ہے یا عیسائی دی فطرت ہے اللہ پاک نے فرمایا غصہ کرنے دی لوڑ نہیں ہتھی نہیں پہنا تلوار نہیں چکنی روڑا نہیں پانا انہاں نال گل کرو کہ چلو ٹھیک ہے اسی یہودی ہونے واسطے بھی تیار ہاں اسی عیسائی ہونے واسطے بھی تیار ہاں بہت بڑے حوصلے دا نام اسلام ہے اسلام دا پیغام کیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے ہم غصہ نہیں کرتے پھر کل ان سے کہہ دو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین سچے ہو تو کوئی دلیل لے گیا سبحان اللہ پہنچ گیا پیغام جناب سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ دوسری آیت مجیدہ یہ اللہ نے کافرہ نال گل کیتی ہے یعنی گویا یہودیاں تے عیسائیاں اس تو بعد جڑے بت پرست سن انہوں نے اللہ گل کیتی نبی پاک نے فرمایا بتوں نو کی دیندے انہاں کہ جی ہر شے دیندے نے آ طلاقاں تو آندا جے آ نکاح کراندا جے آ منگنیاں کراندا جے آ بارش لے آندا جے آ دھپ نبی پاک نے فرمایا ایک ککھ بھی نہیں کر سکتا نہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے کہنے کہ تسی مان کے تے دیکھو جدوں نہ پیغمبر نو آکھیا نا نعوذ باللہ کہ تسی خدا نو مان کے دیکھو اللہ پاک نے دوسری آیت سورہ مبارکہ انبیاء دی 24 نمبر آیت پڑھنے اللہ فرماتا ہے امیت تخذو من دونہی آلہاتن میرے حبیب جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے جنہوں نے ایک کو چھوڑ کر اتنے بتوں کو سامنے سجدہ کیا ہے ان سے کہہ دے ہم تمہارا غصہ بھی نہیں کرتے روڑا ہی کوئی نہیں قل ہاتھو برہانکم اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم بھی لے آؤ بہت شکریہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو اللہ یہودی دا غصہ نہیں کیتا کی منگیا دلیل اللہ عیسائی دا غصہ نہیں کیتا کی منگیا دلیل مہربانی اچھا اللہ نے بت پرست دا بھی غصہ نہیں کیتا کی منگیا دلیل اب وہ سمجھی ایک اور آیت پڑھنا تو پھر اس کا اتفاق کرنا رہے اے حشر والے دن اللہ انہاں بندیاں نو کٹھا کر لے گا جڑے نبیاں نو دلیل بھی نہیں دے سکے تے مننے بھی نہیں نبیاں نو دلیل بھی نہیں دے سکے تے کو مننے بھی نہیں اللہ فرماتا ہے تے کٹھے ہو جاؤ سارے جنہاں کوئی نبی آئے تو تمہیں نہیں منے وہ کیوں نہیں جے منے وہ نہ کری غلطی ہو کی غلطی ہے ساڑھے کو دلیل بھی کوئی نہیں کچھ کا ٹائم نہیں سی ملے ورنہ سا دلائل بڑے دینے سا اے قرآن سورہ مبارکہ القصص تیسری آیت پڑھ کے پھر میں تقریر اپنی دا بقاعدہ آغاز کر کے تھوڑے جناب سبق سنا دیں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا حشر والے دن ہر امت اپنے اپنے گواہ کے سامنے آ جائے جو اس کی گواہی دے گا اپنے گواہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور گواہ بھی سامنے ہمارے کھڑا ہوگا اسی اس دن کٹھے کر کے بندے پوچھیں گے آدم تو لے آ کے نبی نے کوئی تھوڑے کوئی پتر منگے نے نہیں پیسے منگے نے نہیں تھوڑیاں زمیناں منگیاں نے نہیں تھوڑا مال منگیا ہے نہیں کی منگیا دلیل دلیل تھوڑے کوئی دلیل ہے سی نہیں انہوں نے کہا کوشش تو کیتی ٹائم نہیں لگا اگر پیچھے ہوگا اللہ فرمایا چلو موقعی کر دنیا نو چھڑ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا دنیا تے دوڑی گئی اور آخرت بہتر کرنا چاہتے انہوں نے کہا آج کی کریے ہائے ہائے اللہ فرماتا چلو دنیا نو چھڑو فَقُلْنَا ہاتھو برہانکم آج بھی کوئی دلیل ہے تو لے تو سبحان اللہ بہت شکریہ کمال ہے اسے کچھ کریمی دیکھو وہ اندر دنیا ہی تے تمہارے کو دلیل کوئی نہیں سی آؤ جہنم میں تو جہنم میں شکر لگا اسے شکر تو پہلا پھر تو میں آنا آج بھی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ یہ مطلب ہے اسلام دا مزاج ہے کہ دلیل منگتا ہے کفر دا مزاج ہے کہ ہتھی پہنا بہت شکریہ پھر رکھا اے قرآن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا بہت جان دے الحمدللہ میں ایک بندے نے پوچھا حضرت ابراہیم نے جان لے ہو سکا یہ انہوں نے کون نہیں جان میں تم کنے صاحب نہ جان ہو سکا یہ کوئی تو نبی ہے جنہ دی وجہ تو چھوٹا گوشت مفت لگ 10 سال بعد
اپنا اپنا حساب رکھا ہوتا ہے نا بندے یعنی بڑی عید تے چھوٹا گوشت بندے کھان واسطے مل جائے وہ تو ہو سکے تو بڑا بڑا نبی ہو سکتا اس گوشت کے حساب نال رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قتل دا پروگرام بنایا سنے جلدی بولو بنایا سنے ڈوب کے مارنا چاہتے سن حضرت ابراہیم میں تاں پوچھا تو پتا تھوڑا بہت حضرت ابراہیم ڈوب کے مارنا چاہتے سن یا گلا گھٹ کے مارنا چاہتے شکریہ آگے خیر ہوئے یہ مطلب ہے پیار الحمدللہ صاحبان علم بیٹھے اے قرآن ہے میں سوال کرنا دھماکے کرنا رہے تھے کہ سانو ایک باری اس قرآن کھول کے سانو دس چھڑو بھی آخر تواڈے گھر بھی قرآن ہے یہ حضرت ابراہیم قتل دا پروگرام جنہ بنایا ہے یہ بچ وجہ کیا پھر میں پوچھاں گا جڑے 12 بدماش میرے نبی دی 4 بھائی دوڑے شبے ہجرت کھلوتے رہنے انہاں نوں سہارا دے بابے کیا کیا حضرت اسماعیل دے والد گرامی نے انہاں نوں کیا کیا سی تے انہاں نوں کیا کیا سی خدا دی قسم میں قرآن پڑھن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ گل صرف ہے نہیں سی حضرت ابراہیم کو دلیل ہے سی مدے مقابل کو دلیل کوئی پیغمبر کو دلیل ہے سی مدے مقابل کو دلیل کوئی نہیں سی قرآن تے میرا ہاتھ دھماکے ہو کر دینے جن کے پاس دلیل نہیں میرا خیال ہے کہ میں جناب کے سامنے وہ آیت مجیدہ پڑھ دیں 2 منٹ لگنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا بہت توڑ دے انہاں کا توڑ دے میں تھوڑا ٹائم دے اللہ فرمایا کیوں نہ کٹے انہاں کہا بندے جنہوں دے بہت نے تو انہوں پتہ بگڑے بندے نے ہاتھی پائی ہوں گے ایک ایک اگے پیچھے ہونا تو میں ایک نہ چھڑا اللہ پاک نے ایسا سلسلہ بنایا وہ سارا پنڈ میلے ٹوٹ گیا مگر وہ سارے پنڈ کل ہی رہ گیا حضرت ابراہیم اللہ فرمایا لے بھائی بندہ نکل گیا جو دل کر دے کر دے حضرت ابراہیم اللہ دے حکم نال اندر بڑے اندروں کنڈی ماری اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا وڈے نو چھڑ کے نو سارے پانے چھڑ ایک چھڑ چھڑیا کہ جڑا چھڑیا انہیں موڑے تے کوڑا رکھا واپس آ کے قوم دیکھیا او آئے سن کو عبادت کرنے اگو شاہی کوئی نہ نبی کوئی اتھے کوئی اتھے کوئی اتھے تو صدے حضرت ابراہیم دبوتے آئے اے قرآن قالو اعنتا فعلتا حاضا بی آلہاتنا یا ابراہیم ساری قوم کٹھی ہو کے کہنے لگی ابراہیم اے تو بننے لگا اے تو بننے لگا میں حیران ہوں نہ تے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا سی نہ کوئی مخبر اتنے پھرتا سکتا نہ کسے جا کے دسے ہے نہ کسے دیکھے ہے اس سے ابراہیم کو کیوں آئے یہ مطلب ہے پامیں بت پرستان ایڈے یا کنونا نو نہیں ایسی پانتا ہوئے جیسے کدی نہ پوجے ہو سبحان اللہ بہت شکر ہو سکتا بہت شکر ہو سکتا ہے جس آپ کدی نہ پوجے ہو انہاں کہ تو ہی نہیں سب پوجدہ تو ہی نبی توحید کرتا سے حضرت ابراہیم کدی کدی روٹی لے آکے سامنے ختم رکھے انہوں کھاؤ سورہ صفحہ پڑھو حضرت ابراہیم اگر روٹی رکھتے ہیں سن کھاؤ کھاندے نہیں ایڈے ڈے آنے نے تو اٹھے ایڈا منہ ہے تو اٹھا ایڈا ٹھیڈے کھاندے کیا ہوں
بننے جڑا ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا ہوئی کون فرماتے ہیں قال بل فعل ابراہیم ادھر اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں نے تو لگتا ہے انہیں پر تھوڑی کیا بات ہے آخر دلیل دین کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے ابراہیم نے فرماتے ہیں لگتا ہے انہیں کیویں لگتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاتھ کو برآمد ہوا ہے مجھے تے کوڑا رکھ کے کھلوتا ہے ایڈا ایڈا شہر ہے ایڈے ایڈے دے آنے نے ایڈے ایڈے دے کان نے آخر کھلوتا ہے یہ تے تو ہمیں پتہ ہے اتھوں اوٹھے نہیں جا سکتا اتھوں اوٹھے یعنی ایک پیر اگاں نہیں کٹ سکتا آخر کوئی بندہ اتھے آیا انہاں کے آیا وہ سارے پنے نے پنے نے وہ چاندہ ایدے منڈے تے کوڑا رکھے انہاں کھل بالکل ٹھیک حضرت ابراہیم فرمادن اینو پوچھو بندہ کون سا کوڑی کا آباد مہربانی کرنا حضرت ابراہیم فرمان لگے شکریہ ابراہیم بھئی قرآن ہے اب فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ اگر یہ بولتے ہیں کہ اس سے پوچھو انہوں نے گھڑ کرنا آخر تو سارا کام کر کے تے واردہ جو ایدے تے پا گیا جانتا بندہ کسی دی موٹر سائیکل کھاڑ کے لے جا چوکے تے چابی کسی تے پوچھے چپا کے پھڑیا تو نہیں جانا وہ دو دے منڈے تے کوڑا عزت ابراہیم آکھیا کو پان کے سارے ایدے منڈے تے تر گیا ہے یہ ایڈا ایڈا خون ہے ایڈی ایڈی آنکھاں انہوں پوچھتے نہیں انہوں آنکھوں بولے منہ جو پھوٹے ایک کام تیرے لڑ کون کر کے سامنے کھلو کے پھیلتا انہوں پوچھو کون آنکھا ابراہیم تو سارنا مزاق پیا کرنا حضرت ابراہیم فرما دے چپ رہو نبوت مزاق نہیں کرتی میں نبی بن کے آیا ہوں نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں مزاق کے لیے نہیں آتے انہوں کیا پھر تینوں پتہ ہے نا یہ بولتا نہیں تینوں پتہ ہے نا یہ سنتا نہیں تینوں پتہ ہے نا یہ ٹوڑتا نہیں تینوں پتہ ہے نا یہ سمجھتا نہیں ابراہیم فرماتے ہیں میں تو بڑا چیردہ دسا کسے کام دے نہیں مانتے میں تو انہوں بڑا چیردہ آندا سا دسنا مطلب انہیں چاہنا کہ دسو بھی یہ بولتا نہیں موہ دا ہے انہاں کا ہے موہ دا کنہ بنایا تے کو تیڑ کے آندے نہیں آسان آپ بنایا یہ دے کانے سندا نہیں سندا کانے دے کنے بنائے انہاں کا آسان آپ بنائے اچھا اکھائیں دیا کنے بنائیں گے ایسا آپ بنائیں آپ جو بنائے سن بس یہ دا ٹیڑ کنے بنائے انہاں کا آسان آپ بنائے پیر کنے بنائے آسان آپ بنائے فرمایا سر تو لے کے پیرہ تک بندے آدھا بنایا کسے کام دا نقصان جب دلیل دیتی ہے نا اے قرآن قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین اعلان ہو گیا لکڑیاں لے آؤ تال جدہ تال ہے زیادہ لے آؤ جدہ کر تھوڑا جا بالنے دوترہ لکڑیاں دے جاؤ آگ بارو انہوں گئی سٹو حرقوه اسے جلا دو آگ بھڑکے گی اسے اس میں پھینکیں گے ہن پتہ لگے دھماکے ہو کرتا جدے کو دلیل بھائی سبحان بسم اللہ میرے نبی نے ایک وجہ بت پرست لگے پھرتے ہیں پاکن بتاں دے کون کعبے دے دعائیں رکھے پیغمبر اعظم نے آ کے ایک بابے نے پوچھا نبی پاک دا بولنا بڑا کمال سی خل کے عظیم دے مالک سی فرماتے ہیں بزرگوں تہاڈا بت کتھے تہاڈا بت ہو سک گیا حضرت نے فرمایا میرے آقا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کہا پہلے دے بڑا ہوں گا سا چھوٹا کیوں وہ سارے زمین پہ آئے گا سے کھل گیا کہ وہ پھر اسا دوبارہ کو چھوٹا بنایا مٹی یہ نہیں لبی پھر ایڈا کوئی بنا لیا پہلے بڑا سا جدہ کو بڑے ہیں اوڈا ماڑے بندے ہیں تو بنا لیا جدہ کو ایک امیر بندہ کھلوتا ہے پر تو آپ پتا اس دور دے امیر بندے غریبانوں نیڑے نہیں سر کھلون دے اجے بھی ویسے تقریباً اس طرح وہ پھر امیر بندے نے پیغمبر نے پوچھا
بزرگوں تہاڈا بت کتنے؟ ہو سکتا اتنے غریباں نے ساڈا گھر حضرت نے کہا تھی اتنے رکھ لو تھی سارے دے چکا ہے ہو سکتا ساڈا سونے کا تے گھر رکھا حضور نے فرمایا اتنے رکھ لو سونے کا تو پھر تیری دلیل تو سکتا میں دلیل تو کرتا پیغمبر اور دلیل دینا چاہتا فرمان تو اتنے کوئی رکھ ہو سکتا تھی شریف آدمی ہو صادق بھی ہو تے امین بھی ہو تے سیانے بھی سارے تو بہت ہوں تھی جا مشورہ پہ میرا دے ہو وہ میں اتنے رکھ لیا اور رات کو چک کے لے جدوں میں سمجھا کہ میرا سونے کا بت ہے وہ میں اتنے رکھا تو رات کو چک کے لے گیا ہے سارا کا بابا تیری دلیل تو سد کے فرمایا جو اپنی حفاظت نہیں کرتا وہ تیرا معبود کیسے جڑا اپنے آپ جو کر نہیں وہ تیری حفاظت نہیں کر رہا اس بابے نے رات کو پرے بنا لی تے 12 قبیلیاں دے سردار کٹھے کر لے تے کہنے لگا ایک ایک منڈا دیو ایک ایک منڈا ایک ایک بدیا منڈا انہیں دے دیتا جڑا ساری رات شب ہجرت رسول اللہ کی 4 پائی والے کھلوتے رہنے رکھو علماء دے سر تے قرآن پیغمبر نے کسی نے کی آخیا سی جدو دلیل دیتی تے وہ واپس دلیل نہ دے سکے یہ مطلب ابراہیم کے قتل کا پروگرام بھی ہونا بنایا جنہیں کوئی دلیل کوئی نہیں سی پیغمبر کے قتل کا پروگرام بھی ہونا بنایا جنہیں کوئی دلیل کوئی نہیں سی اگر 12 بدماش مشرقین مکہ نو لب جاتے ہیں کہ ستے رسول پہ حملہ کرو نبی نو دوترے سے حافظ نشان نہ بھیجنے ستے ابو جہل پہ حملہ کرتے کافروں کے پاس دلیل نہیں تھی محمد کے پاس دلیل تھی میں تھوڑے کو 32 منٹ پڑھ کے 32 منٹ دی میری تمہید ہے اگلی گل کر کے تھوڑے کو جا سنایا لگا یہ مطلب ہے تاریخ گواہ قتل دا پروگرام انہیں بنایا جدے کو دلیل نہیں تا جدے کو دلیل ہے اس زندگی چ قتل دا پروگرام نہیں بنایا ساڑھے تے الزام ہے نہیں کہ اللہ نو ٹھیک نہیں مندے ساڑھے تے الزام ہے نہیں جرا قتل سانو کرتا ہے نا کہ یہ نبی نو ٹھیک نہیں مندے نہ دا یہ الزام ہے کہ امامت نہ ٹھیک نہیں ولایت نہ ٹھیک نہیں نہ ساڑھے تے ایک الزام ہے کہ صحابہ نو نہیں مندے ساڑھے پہ تے یہ تو انہوں کو بتاؤ وہی تھا کور گل یہ الزام ہے جس بندے نے دھماکہ کروایا ہے اس کی انہوں آخ کے بھیجا بھی یہ کافر نہ بنیاد کی یہ کفر دی صحابہ نے بات ٹھیک ہو گیا صحابہ نے مجلس چپ کر کے سننے سے کوئی عیب نہیں کیونکہ تو سننا ہے پڑھن تری نہ ہے اور بندہ تنگ کرے بولو 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 بولن میں آیا تو حاضر نہ بولنا یار تو ہی تو سننا ہے نا جڑے تنگ کر دینا مجمع میں بولو بولو اللہ دے بندے ہو بولنا ہے تو بولنا ہے بول تسی سامعین ہو نا یار سامعین کیوں آنے سننا نو ٹھیک ہے تو سن بیٹھو توجہ درکار سان ہوتی ہے باقی بولو نہ بولو سر توجہ تو ہے الحمدللہ دھماکے کراتے ہیں محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ انڈیا پیسے دیتے ہیں انڈیا بھی پیسے دیتے ہوں دیتے تھے کسی مسلمان نہیں ہیں تو یار یہ دھماکہ کیتا ہوں تو مسلمان ہی نکلے دھماکہ کیتا جتھے بھی ہویا نا نکلیا مسلمان انڈیا پیسے دے وے تو ہندو نہیں دے کے کرتا امریکہ پیسے دے وے تو کسی انگریز نہیں دے کے کرتا اسرائیل پیسے دے وے تو کسی اسرائیلی نہیں دیتا اسرائیل بھی دھماکہ کرنا ہوئے تو پیسے مسلمان انڈیا کرنا ہوئے تو پیسے مسلمان اُدھی وجہ پیڑا جہاد دا جذبہ ہے نا یہ صرف مسلمان سے پایا جاتا ہے جڑا اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ دا غلط استعمال کرایا جا رہا ہے جہاد دا اسلام دا غلط استعمال کرایا جا رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا جی موٹر سائیکل جس بنائی سی نا اس 2 ہینڈل تے ہاتھ رکھنے واسطے ہینڈل بنائے تھلے اس 2 کلیاں بنائیاں تے پیر رکھ لو نال اس بریک رکھی نال ایک پاسے اس گیئر شیر رکھیا تے مگر ایک سیٹ رکھی تے مگر 2 ایس پاسے سٹینڈ رکھے کلیاں رکھیاں پیڈل اتھے پچھلا پیر رکھے گا تے تھلے ہاتھ پاؤں واسطے راڈ دووے پہ اتھے ہاتھ پا لے گا وہ ہن اتھے آ کے ویکھے جیسے کھوتی جی نے پٹھے مگر بدے 4 بال نال بائے اگے 2 شاپر ٹنگے وہ مڑیا ہی نہیں مڑتا ہی نہیں اتھے کر کے انہیں جیب آنا ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں سلتا جا وجہ وہ ایکسیڈنٹ کیوں ہے وہ موٹر سائیکل ٹھیک سی استعمال ٹھیک نہیں ہویا جتے موٹر سائیکل دا استعمال ٹھیک نہ ہوئے وہ اسلام دا استعمال ٹھیک ہوئے ایسے جہاد دا غلط استعمال
حال ہوئے ہیں انہوں مارتے ہوئے کافر نے یار اسی کو دعوت دینے ساڑھے بچے نہیں یہ زنجیر نہیں مارتے بولو ساڑھے بچے سر تلوارہ نہیں مارتے انہوں نے سکھائیے کہ جا کے ابان کے ممتے میں چوڑ جو اے حضرت علی نو صحیح نہیں من دے حضرت علی نو منوان واسطے تماکے تے اسی کہاں کریے جی علی واسطے ساڑھے کو دلیل کوئی نہ ہوگا ہمارے بھائی حضرت علی کی امامت کی دلیل ساڑھے کو موجود خلافت کی دلیل ساڑھے کو موجود عصمت کی دلیل ساڑھے کو موجود طہارت کی دلیل ساڑھے کو موجود بابا جی اسی تماکے کیوں کروائیے ساڑھے کو دلائل موجود ہے جنہیں بندے ساڑھے کافر قرار دیتا ہے دیتا تو صحابہ دی وجہ تو ہے یہ سمجھتے ہیں شاید صحابہ حشرہ دن سادہ متھا چومہ کیا کریں گے تو ساندے ساڑھے دشمن مار سڑے تو اڈی کیا بات جنہوں نے شک ہے نا صحابہ سانو داد دین گے میرے نے دیکھ لو جی میرا خیال ہے نا صحابہ کو چپیڑا کھائیں گے حشرہ دن صحابہ نے پاک نہ لگ گرمیاں چاہتے خود کو شملہ آبنا دے ادھا ہی چک رہا میرا ایک دل مندہ جی میں اچھے چک کے جنہاں خود کو شملہ آبنا ساڑھے تھے صحابہ کے دشمن سمجھ کے کیتے آئی تو چک کے آئی تو چپیڑ مار کے رکھ رہے اے جنہاں سانو نہیں سن مندے انہاں جت تماکہ کیتا ہی ساڑھے منوان واسطے تیرے کو دلیل کوئی نہیں ساڑھے کو صحابہ کی عظمت بھی دیل ہے ساڑھے کو صحابہ دی عظمت دی بھی دلیل ہے اور ساڑھے کو لے لو یار پرانے زمانے چھے ماڑیاں کرنا چھے دودھ نہیں سی نہ ہوتا یہ وہ پھر جنہیں زمینداروں کا کاروں کا سن جا کے اندر سنا علی کے ذکر سے جو بھی جلتا ہے محسن انسانیت کی زبان میں اسے شزیز کہتے ہیں نعرہ پرانے زمانے چھے ہر کار ماچس نہیں سی ہوتی اب بچے بے کہ میرے موہ لوگ دیکھنے کے حیران ہونے ایک کار آگ بڑھتی ہوتی سی تے نال دا کار انہوں نے کرو آگ لے جانا یہ اتھو مثال بنی جی آگ لین آئی یہ دا مطلب ہے آگ لین لوگوں نے کرنا چھے جانتے سن اس زمانے چھے بیبیاں دو ہی تقریباً کام کر دیا سن یا آگ لین جان دیا سن یا آگ لین جاؤ جی وہ پھر آگ بھی کہہ لو لے آئی دیسی تے کسی میں دودھ نہیں سی ہوندہ تے لوگاں دسن پراؤنے آ گئے چاہ بنائی تو اندر لے جو کوئی کام نہیں دودھ سے کارتا تو دسو تو بیچن دا رواج جو کٹ ہوندہ سی وہ تو دودھ کار ہوندہ ہی سارا تے لوگاں دسن لے اللہ دے بندہ تیرے کو صحابہ دے منن واسطے یا منوان واسطے دلیل کوئی نہیں تے ساڑھے کو لے قرآن دی قسم ساڑھے کو عظمت اہل بیت بھی دلائل موجود ہے ہائے ہائے عظمت صحابہ بھی دلائل موجود ہے عظمت صحابہ میں پڑھتے نا عظمت صحابہ ایک کوئی آیت پڑھنا اہل بیت بھی دلیل مل جائے گی عظمت کی صحابہ بھی دلیل مل جائے گی آیت بھی ایک ختم ہو گئی آیت ایک دلیلہ دو عظمت صحابہ بھی بیچ عظمت اہل بیت بھی بیچ بڑی مشہور آیت ہے انشاءاللہ تم جاؤ دے قل لا اشہدکم علیہ اجرا الا مودتا پھر قربا شکریہ ہر مجلس سے کوئی ایک بندہ تقریباً میں رہنا کنڈکٹر ہوندے نا انہیں روز دا تجربہ ہوتا ہے بس چ بڑھ دیا ساری بس نو میری کو صاحب لاری دے کہ آؤ اس بندے کرائے تو لائے صحیح گا تجربہ ہوتا ہے صاحب لارے ہوتا ہے کہ وہ بندہ کرائے تو لائے اسی روز دا سارا تھوڑے کو ہوں جانا اسی کھلوٹے سارے صاحب لاری نے کہ ساڑھے تو اوکھا کیڑا بیٹھا ہے صاحب لگا
کئی سارے کو دلائل سن پتہ ہے تجربے میں 10ویں نہیں کرنا پھر تمہیں پتہ لگ گیا تو کام خراب ہو سانو صاحب لگ جاتا بھی یار بندہ بیٹھا ہے یہ اندر کی گل پھرتی ہے یہ کرنا کی چاہتا تے آکھنا چاہتا وچوں مینوں چنگا پہ سمجھدا کہ پیڑا پہ اور ساری گل دا سانو پتہ تجربہ تھا میں ان سے گل نہیں کرتا ایک بندہ بیٹھا ہے ادھر ہی باہر کوئی گل نہیں ہوں تو مسکرانا پیا وہ ہوں تک بھی 41 منٹ ہسیا بھی نہیں ہاں نہ سیدھا انج کر کے میں وہ تھوڑا جہا مسکرایا اس گل تو شاید پتا انہوں بھی لگ گیا میں تم دسا یہ آیت ایک کے پڑھ لی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مولوی دو ہے جیسے ایک دی میں کو تقریر ہے ایک دی کتاب ایک دی تقریر ہے ایک دی کتاب جی کتاب ہے انہوں دا نام شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب اور جنہ دی تقریر ہے وہ طارق جمیل صادق دیوبندی نے تے اہل سنت وہ فرماندن جڑے ویلے اے آیت دی تقریر میں تواڈے کولوں کچھ نہیں مانگدا تے مودت قربا منگدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیغمبر کو آئے قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم تو صحابہ نے پیغمبر سے آ کے کہا آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہے سبحان اللہ میں تمہیں کی دل میں کہہ رہا ہوں آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر یہ پھر سن لو من قرابتک اینی کو عربی تو تسی ہر روز میں سجا کے سمجھ گیا ہوگا تیرے من قرابتک اے نبی آپ کے وہ قریبی کون ہیں کہڑے ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو واہ واہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے قرآن تے دو میں اپنے مطلب دے رہا ہے نکلتا ہے صحابہ جانتے تھے جن کی محبت واجب ہو رہی ہے وہ ہمارے قریبی نہیں اس کے قریبی ہیں سر اٹھاؤ بھائی سر اٹھاؤ کنے آنکھیں آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر کنے آنکھیں نعرہ حیدری ہم تو ہی چلے پہلے صحابہ دی باری کا چپ کر کنے نبی نو آنکھیں آتی تھوڑے پھر تھوڑے گوڑے کنے آنکھیں یعنی صحابہ کرام نے کہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں یہ قریبی دو قسم کے ہوتے ہیں شادی تو پہلا قریبی اور ہوں نے شادی تو بعد قریبی بڑھ جاتے پتا تو نہیں شادی ایک دن ہی ایک جو قریبی ایک بنتا ہے لکھ پڑھ کے ایک ہی بنتا ہے اور پہلا نانکے داد کے ہوتے ہیں ماں دے رشتہ دار نانکے پیو دے رشتہ دار داد کے وہ قریبی ہوتے ہیں لیکن جڑے میں شادی ہوتی ہے یہ تہاڈی ہو گئی کہ بچے تو پتہ لگے گا تو جی نہیں تہاڈی نہیں شادی ہے دن ایک رشتہ تو بننا ہے تمہارے بچے بیٹھے ایک اگلے پڑھ پورا مزدہ پوئے دکھ لے رشتہ داران دا انہاں رشتہ داران دے ایک دن دے رشتہ داران دی اتنی اہمیت ہو جاندی ہے کہ نانکے تے داد کے پھوپھیاں تے خالہ تے مامے تے چاچے تے تائے وہ پھر دولے نو پوچھ دینے ولیمے والے دن اور پترا روٹی کدوں دینی جی وہ آندا چاچا سال وہ ہڑ گئی ہوگا پرونے تے آ رہے ہن تسی اندازہ لاؤ کنی اہمیت حامل لے ہو جڑے کل رشتہ دار بنے نے تے آج انہاں تو بغیر کسی روٹی نہیں پی لبدی ایک رشتہ دار ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے وہ جی ایک بیوی بڑے وہ دی رشتہ داری نہیں مکدی تے جتیاں 11 ہون بولو نا پیغمبر اعظم کی کنی عزیزداری ہوئے بابا جی معاف کرنا تو سید بیٹھے ہو وہ جڑے نبی دے قریبی رشتہ دار نے سن لوگ آندے نے یہ نبی جدھر شادی کی تھی وہ قریبی نہیں سکتا انکار کیڑا کر سکتا جمعے نہیں جڑا انکار کر نبی دی بیوی دا جڑا ہے وے والد وہ نبی دا رشتہ دار ہے کمال دا وہ دے پرا رشتہ دار نے کمال دا جنہوں اسی بردر اللہ نے اپنے طور تے سسٹر اللہ مدر اللہ فادر اللہ وہ تے نہیں آگ سکتے وہ وڈا کہا رہے لیکن اسی انہیں سارے رشتہ دار میں خدا دی قسم کو بندہ سمجھتا ہے کہ ازواج رسول اسی نہیں مندے ایسی گل ہی کوئی نہیں نبی دیا بیویاں ساڑیاں ماما نے
انہوں نے جنہیں رشتہ دار کو سن وہ نبی دے قریبی دے ہے سن وہ قرآن میرے سامنے جدھر جدھر نبی دی شادی ہوئی سی نا وہ بھی میں پوچھتے سن وہ کون ہے آپ کے وہ قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب دا شیعہ نہیں پتا تو کسی نہیں پتا جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے اے قرآن اتھے چوکے پہ پڑھنا مولوی میں دویدہ چلے حضور نے بنا کال علی انہوں میں پہلا علی ہے پھر اس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہے بابلہ ہوا اور ان کے ہی بیٹے ہیں یہ مطلب ایک کہاں تھی تے دعا دی عظمت تھی دلیل تینو اسی دینے ہو تینو صحابہ دی شان پڑھنی بھی نہیں ہوتی بڑے عاشقہ ساڑھے کو سے کھلے میں تینو ایک کو آج دعا دی شان پڑھ دینا جدی مودت واجب ہوئے انہوں نے اہل بیت آلے نے جنہ دے اتے واجب ہوئے انہوں نے صحابہ سبحان بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی میرا خیال ہے جنہیں تو دل لگ گئے ایک اور آج پڑھ دی ہے صحابہ دی شان تے دلیل دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے پڑھو درود صلی اللہ محمد اے صحابہ پڑھتے سن میں 10 کو بندے کو سلام کر رہے ہیں جنہا اثر پڑھے ہیں اے صحابہ پڑھتے سن وہ بھی پڑھتے سن اصلی پڑھنے بلکہ انہوں پہلا پڑھیا تھا بعد پڑھا انہوں پڑھیا تھا سکھے آئے ہائے یار سب تو پہلا درود کنے پڑھے یا ایھا الذین آمنوا کون سا اس دور سے ایمان والے کون سا صحابہ ارتقا گیا اس دور سے ایمان والے کون سا صحابہ اللہ فرمایا ایمان والے درود پڑھو ابو جہل تو نہ پڑھے پڑھیا تو ایمان والے وہ جڑے ایمان والے سن اس دور سے کون سا صحابہ انہاں پڑھیا تے اساں انہاں کو سکھیا انہاں پڑھیا کدے تے محمد تے محمد تے پاک تے انہاں بھی انہاں تے ہی پڑھیا آسانی انہاں نے پڑھے ہیں اساں بھی پڑھے ہیں انہاں بھی پڑھے ہیں ساڑھے تک درود ہے نہیں کہ انہاں نے کمیں آ جائے گا اچھا سن رہے ہو یار اساں بھی درود پڑھے ہیں انہاں بھی درود پڑھے ہیں کدھر تے محمد اور آل محمد جدھر تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا میں تسلیم دی پنجابی کر کے توڑے کو جا سنے رہے اللہ فرماتا جدھر تے درود پڑھو پھر انہوں منو کیویں ایسا کہہ جمع جویں منن دا حق ہے انہوں کچھ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی اسے کہتے ہیں پنجابی کر لینا صحابی انہوں آتے ہیں جڑا اہل بیت درود پڑھ کے انہوں منن دی جاج دسے صحابہ پہلے انہوں نے درود پڑھے پھر انہوں نے مننے کیویں جویں منن دا اے اللہ دے بندے جڑا انہوں من جائے انہوں صحابی آتے ہیں جڑا انہوں دی ہتھی بہ جائے وہ صحابی بہ جائے انہوں منو جویں منن دا حق ہے ایک مولوی آج کل تو پتا یزید کی بڑی حمایت ہو رہی ارے سارے نوجوان بیٹھے تو سوڑیا نہیں پڑھ ایسی ایسی پیٹی گل پہ لکھتے ہیں کہ تسی تو ایسا کمنٹس کرو تاکہ تو اڑتے پرچہ ہو جائے چھیڑ دینے ایڈی ایڈی پیڑی گل چھیڑ دینے کہ سانو غصہ لگے جیسی پیڑا کمنٹس کریے تو پرچہ ہو جائے وہ کر دینے پر شرارت تو سادیا بچہ دا حق کے جواب ہی نہ دے شرارت ہو رہی بہت زیادہ میں تو مثالہ نہیں دے رہا شرارت ہو رہی ہیں تسی اندازہ لاؤ معین الدین چشتی دا پرانا شعر میں ایک مثال دے سکتا دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ایک بندے نے نیٹ تے اگو حسین لا کے کسے اور دا نام بچ رکھ
شاہ اس فلاں بادشاہ اس دین اس فلاں دین پرا اس فلاں حسین علیہ السلام نے کڈ کے تے وچ نہ کسے رکھ چھڑیا صحابی دا وہ مطلب ہے شیعہ دے منہ تے غصہ کر کے آکھن گے دسو جی ہے کی تساں نہیں بولنا تساں چپ رہنا چپ کیوں رہنا تو نہیں پر میں ترلا پہ کہنا بچے ہو نوجوان اگر ان کی کوئی گل آوے تو ہاں چپ رہنا ایک نے حسین منی و انا من حسین چ کڈ کے نا ایک اور بندہ نہ رکھنا نبی انہوں آکھیا سی میں دے وچ جو تے میرے وچ تساں پریشان نہیں تساں اگنور کرنا ہے کیونکہ شرط باقاعدہ ہو رہی ہے یار جڑا بندہ باقاعدہ لڑنے واسطے تیار ہوئے تو اگے پیچھے ہو کے لنگ دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے وہ کرنا چاہتا ہے کوئی تساں مہربانی کرنی ہے چونکہ شرارت پہ کرتے ہیں سانو فہم تے تاں لگے جے کسی صحابی حسین دی جگہ لے جانی ہوئے اللہ دیا بندیاں سانو تکلیف تے نہ ہوئے کہ مت ایتھوں پوچھے تے حسین دی جگہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے دین بھی ہوئی رہے گا دین بنا بھی ہوئی رہے گا شاہ بھی ہوئی رہے گا بادشاہ بھی ہوئی رہے گا تو نے گل دسا دل کرے تے پھر نہ صحابہ کو مار کھاڑی جنہ شاہ حسین علی نبائی ہے کہ کسی اور کا نہ پایا نا انہوں نے صحابہ پوچھنا ہو بڑے ہو عاشق ہو سانو لوکاں دیا ربائیاں چ ٹھوکے آ جائے تواڈے کول ربائی دی وکھری نہیں بنے ساڈے واسطے کوئی الگ ربا ساڈے واسطے تواڈے کول شعر بھی نہیں بنیا روندے عشق دا کوئی وکھرا کوئی شعر بناؤ ساڈے ساڈے روز شعر لکھتے لے کبھی موسیٰ کاظم دی شان وچ کبھی رضوان صاحب دی شان کبھی مہدی علیہ السلام دی شان فضا دی شان سلمان دی شان ابو ذر دی شان انہاں دے غلاماں دی شان شاعر تے تانوں پتہ ساڈے ماغریاں دی شان دے چھڑ الحمدللہ یہ مطلب ہے کہ ایک تے ساڈے والی ربائیاں چ انہاں نوں پڑھن دی بڑی لوڑ ہے دوسرا تساں بچے ہو ریمارکس نہیں کرنے کمنٹس نہیں کرنے کیوں میں پکی گل پہ کرتا اے حضرت امام حسین نوں شاعری جو کر سکتے ہیں قرآن خدا دی قسم جڑے ویلے قرآن کھولن گے قرآن نہ دی کون تے ہاتھ رکھ کے آکھے گا اپنا اپنے بیٹے دا اپنے بیٹے دا صحابی کے متعلق کچھ بھی کر وہ محمد کا بیٹا نہیں بن سکتا بیٹا یا حسن رہے گا اس خاندان نے دلیل منگی انہاں کو قتل دا پروگرام بنایا تسی یقین کرو زہرہ دے پتر نے اتھے دلیل منگی جتھے پترہ دیا لاشا پائیاں سے جتھے پراواں دیا لاشا پائیاں سے جتھے پتیجیاں دیا لاشا جتھے پانچیاں دیا لاشا سکی بہن دے پتر بھی قتل ہو گئے سکیاں پراواں دے پتر بھی قتل ہو گئے اپنے سکے پتر قتل ہو گئے حضرت علی اصغر کو دفن کیتا نے کہ چھپایا نے دفن کرنے کے بعد قبر دا نشان بنائی جائے تاکہ پھر بھی اتھے آیا جائے زہرہ دے پتر نے حضرت علی اصغر کی قبر نے بھی چھپایا جی میں حیدر کرار نے زہرہ دی قبر حضرت علی اصغر اس دفن کر کے اٹھے میں انہیں قتلوں تو بعد جی میں اللہ حشر چاکے جانا کہ کوئی آج بھی دلیل ہے کہ لاؤ میں پڑھئے نا بھائی حشر میں بھی اللہ سے کرے گا کوئی دلیل ہے آج بھی لیو کہ جنم تو بچ جو اے اللہ دے نمائندہ شبیر نے بالکل الہی قانون دے مطابق کربلا کھلو کیا کیا سویر تو شروع ہوئے ہو تو سا میرے پتر قتل کیتے میرے برا قتل کیتے پانچے پلے میں یار دوست انسان بچپن دے ساتھی میری گود دا پتر تو سا مار لیا تو اڈے نیزے ایسوئے میرے طرف نے تو اڈے تیر میری طرف نے تو اڈے تلوارا میری طرف اٹھیاں تو اڈے نیزے تلوارا تے تیروں کا نشانہ میں بڑھن لگا زہرہ دے پتر دی آواز آئی کی یاد کرو گے ساڑی کریمی اگر ہنو بھی میرے مارن دی تو اڈے کو دلیل ہے کبھی نہ رو میرے مولا دلیل منگی جاتی ہے حضرت علی اصغر مصطفی کرن تو بعد میرے آقا نے فرمایا صدقے جاؤں فرماندے نے میں دس کے میرے تے حملہ کرو کہ میں نے قتل کیوں کرتے ہو کی دلیل ہے توڑے دو لفظ بھی آخر کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدلا
کیا نہ میں تو دین میں نے ترمیم کی گل کرو ہے مینوں کیوں مارتا پوری فوج جی کو آواز آئی دلیل کسے کو کوئی نہیں سکتا دلیل نہ دے نانے کو دے سامنے کسے کو آئی نہ دے پیو دے سامنے کسے کو آئی تے نہ میرے آقا دے سامنے اے فوج جو پوری جو ایک آواز آئی بغض ابی کا ساڈے دناں چ تیرے پیو دا بغض ساڈے دناں چ تیرے پیو دی دشمنی ہے ایتھے بھی اسی آنے کوئی گل نہیں اور مسلمانوں تہاڈے کول دلیل تے شفیع دے قتل دی کوئی نہیں سی پر ایک گل میں پوچھنا جے تساں دشمنی لینی سی علی علیہ السلام نہ تہاڈی دشمنی سی بغض علی تہاڈے سی بدر دے بدلے لینے سن احد دے بدلے لینے سن حنین خندق خیبر دے بدلے تے پھر بدلے بھی لینے سن تے علی دے پتراں کولوں لینے سن علی دی دیا کولوں میں کہیں مجلس قبلہ گل سنائیے میں کوئی 12-14 سال کا ہوں گا 13 سال کا ایک میرا دوست وہ بھی موجود ہے اللہ پاک زندگی کی طرح سے اسی دوے کھلوتے ساتھ ایک پیڑی کی جٹ پر لڑتے ساتھ چھوٹے چھوٹے نہ پہاڑیاں چھڑان والا کوئی نہیں سکتے ایک بندہ ہے سی صحیح وہ بیٹھا سی بیچارہ اٹھ نہیں سکتا انہوں اسی آکے بابا چھڑا اسی چھوٹے ساتھ وہ آندہ قدرہ میں نے جو کر اسی روڑا پائیے کوئی چھڑائے کوئی چھڑائے کوئی چھڑائے ایک بندے نو مار دے ساتھ قدم دے خون وغدہ سکیا اے میں کھانا کھانا وہ دے بچے چھوٹے سن پتر ہوتے چھوٹے لڑی جو کرنے وہ دی تھی آگئی کو جوان سے اور سکیا ابا میں آگئی اور کوئی میں نو مارے گا نا تے پھر تیرے تک آئے گا وہ جدو ہی بڑی جنہ لڑائی دے وچ یقین کرو مدے مقابل بندے ساڑھے پڑھنے کے ساتھ چھٹ کے پیچھے آتے جائے پلٹ ہو گیا روڑا مک گیا بندیاں پوچھا کی ہے انہاں آکھیا افسوس نہیں کر لے آج ایسا چھٹنا نہیں سی اساں سوچیا جے اس بچی دے سر وچ کوئی سٹ بج گئی چھوٹا بج گیا یا پکوڑی بج گئی اینوں سر وچ زخم آ گیا سانوں پورے پنڈ نے لعنتاں کرنیاں نے مرداں دی گل مرداں نال ہوندی ہے اوے تساں او دی دین مار دتا اے دا مطلب لوکاں دا زمانہ بڑا برا آ گیا اے دا مطلب بابا جی پاویں کڈا برا آ گیا آج بھی دنیا آ لوگ آگوں پیچھے کر لے گئے آج نہ دیا لے کے بغانا جروئیے لب لب مار کرے لب لب مار بدول دی تیر ہے زخم سے پڑھنے جو کہا نہیں اینا مزون پڑھنا جنہوں خیمے نو آگے لگی ہے وہ دو حضرت سجاد خیمے دے اندر سکتا وہ خیمے سڑ گیا تھا لگ پہ کراتا دیکھتے ہیں تو اٹھتا سی کیا عمر ساتھ اپنے خیمے جو باہر نکلے آتا ہے لوٹے آوائے ایک بدل گلاب کی کہنے لگا وہ حسین دا بیٹا سویر دا خیمے دے اندر سی وہ بچ گیا یا چلے گیا تیدم تو نے پوچھا حضرت سیدہ سچا کہنے لگا سویر دا باہر نہیں آیا کدی کدی ہوتا سی ودیا کروا سے کسل فٹو جانا وہ اندر سی تیرا آگ لگی ہے بستر تے سی سوئے ہیں وہ اندر ہی رہ گیا کتنے جاؤ بچ وہ سکیا وہ بچ وہ سکیا وہ کیوں بچ وہ سکیا ایک بی بی نے اپنی کمر تے اٹھا کے بی بی کون ہے وہ سکیا دی بیٹی ہے حسین دی ہمشیر ہے اس 22-23 سال سے بچے دی وہ پل دے خیمے جو باہر لے آکے بٹھایا ہے تو بٹھا کے تو یتیمہ نو لپڑ گئی اے ظالم پیڑا لیاز کرنا جنہاں نواسہ رسول اللہ حیاء نے کیتا وہ سکیا انہوں قتل کرنا وہ جنہیں بندے ٹورے نے کسے جاتے جی تازیانہ سی کسے اتا جنیزہ سی وہ بندے نسے گرز بھی ہوتا تھا جیسا وہ بندے نس کے آئے نے اگر سجاد میں مارنے واسطے 8 منٹ دی 9 منٹ دی میں نہیں تفسیر پڑھ سکتا کی ہویا ہے وہ جنہیں مارنا ہے سڑکے رہنا لیاز کرنا سی انہوں نے ایک بندہ واپس گیا میں چکر تو جا کے عمر صاحب نے کہنے لگا وہ کوئی جوان ہے بچہ ہے وہ دا زمان ہے میرے امام دن تلک آتا ہے جوان بچہ 22-23 سال تھا انہوں مارنا ضروری ہے عمر صاحب کہنے لگا ہم ترس نہیں آ گیا وہ کہنے لگا ترس آ گیا کوئی نہیں تو کہنے لگا رکاوٹ ہے کوئی نہیں بس ہے وہ سکھا جی انہوں ضروری مارنا ہے تے او دے مارن تو پہلا او بی بی قتل کرنی پڑنی ہے سکری بی بی او سکا جیڑی انہوں آگے چھوڑا ہے کہ آباد رہو بھائی
جیڑی انہوں بندے خیمے چو لے کے باہر نکلی نا کمر تے اٹھا کے ہو سکے ہونوں دی حالت کی ہے ہو سکے او بی بی رکوع دی حالت ہو جو دے اٹھے چھوڑ گئی ہے تے دوارے ہیں جو پہلتی ہے جی میں آجی کعبے دا طواف آباد رہے ہو سکے پھر ہو سکے آسان نیزہ مارے تو نہیں بچن دیتا آسان تیر مارے تو نہیں بچن دیتا آسان تلوار ماری تو نہیں بچن دیتی اور کہنے لگا وہ مستوس تو ہٹا دو ہتھیار پھٹتی ہے یعنی گویا تلوار پھٹتی ہے تو ہٹا کوئی ہو سکتا نہیں وہ تلوار تیر تو پھٹتی تو نہیں نا کر دے گی وہ کہنے لگے وہ ایک جزارہ باپڑے پتیجے انہوں نہیں بچن دیتا تلوار مارنے کدیوں دے کندھے تے لگ دیئے تیر مارنے کدیوں دے سر تے لگ ہے تازیانہ مارنے او دے ہتھاں تے لگ ہے ہو سکے وہ بی بی ساری زخمی ہو چکی ہے ان کا سنو مار دئیے ہو سکے نا انج کرو میں مشورہ کرنا انہیں کچھ سال مانا مشورہ کیتا انہاں کیا ہو بچہ ایک کے وہ چھوٹے بچے انہاں بی بی یزید دربار تک لے جانے تو ضروری لہذا انہوں نے مار آخری جملہ شیعو سجاد مولا تے بچ گئے مگر جڑی زہرا دی لاڈلی دی حالت ہوئی ہے اور میں تو انہوں صرف ایک جملہ دی دسر لگا میں تفسیر نہیں نہ پڑھیں نہ میں پڑھ سکتا کہ ضربان کنیاں لگیاں سر مبارک کندھے مبارک ہاتھ مبارک بی بی کنی زخمی سی یہ نام ضرور پڑھ رہا شام غریباں دا سورج پہ ڈوبتا سی جدو حضرت زینب کے سامنے کھڑے ہوتے حضرت فاطمہ کبریٰ نے فرمایا اماں میں تیرے گھر کے باوا پا کے رو رہا خدا دی قسم بی بی ایک قدم پیچھے ہو کے فرماتی ہے حسین کے پترا دے دنیا دی میں کدی گل موڑی ہے فرمایا نہیں اماں تو کدی نہیں موڑی فرمایا بیٹا آج میں نو ایتھے ہاتھ نہ رکھی میں بڑی اوکھی میرا خیال ہے توڑے دیر کی گل اتر گئی ہے کہ وہ بی بی اوکھی ہے بی بی کبریٰ نے فرمایا تو نو ایتھے اماں کی ہوئے ہے فرمایا بیٹا تیرے ویر نو مارنا ہے سان کدی میں چھڑ سکے ہو جاتی سا کدی میں کھپے ہو جاتی سا دکھ میں نو ایک کھا گیا یہودی نشان دکھ کھا گیا عیسائی نشان دکھ کھا گیا بت پرست نشان جملے میں پھر بی بی فرمایا میں نو مارے جمعے دیا نمازیاں میں نو مارے کعبے دیا حاجیاں میں نو مارے قرآن دیا جس دین واسطے زہرہ دے پترہ کی تینہ دی انہی محنت ہے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق آمین بآخر جی آتو مغرب دی اذان ہو جاندی ہے پڑھن تو دھیان ٹھیک ہے